السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، گزشتہ اتوار کی صبح 14 دسمبر ہے، 22 جمادی الثانی ہے. اچانک پوری دنیا میں ایک خبر پھیلتی ہے اور وہ خبر پوری دنیا کو مغموم کرتی ہے، رلا دیتی ہے. بلکہ وہ خبر اتنی المناک اور غمناک آپ یقین مانیں
جیسے میرا اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خبر جس کو سن کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکال لی اور کہا کہ یہ خبر سچی نہیں ہو سکتی. کیا خبر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے. 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے. چاشت کا وقت ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور یہ خبر جو عرب میں پھیلی ہے، حضرت عمر فاروق ننگی تلوار لے کر کے کہنے لگے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. آپ سے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے، لیکن تھی خبر سچی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معلوم ہوا سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے. صبر کا پہاڑ بن کر کے آئے اور آ کر کے سرکار کا چہرہ مبارک دیکھا اور بوسہ دیا. اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ آیت ابھی اتر رہی ہے. جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرنا سب کو ہے، زندگی اور حیات صرف ایک اللہ کو ہے. اللہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، موت سے پاک ہے. اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، چاہے انسان ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، یہاں تک کہ فرشتے ہو، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں. آپ یقین مانیں، اتوار کی صبح کی جو خبر دنیا میں پھیلی، آپ جانے یا نہ جانے، آپ کو معلوم ہے نہیں ہے، وہ کیا خبر ہے جس خبر سے دنیا ہل گئی. حضرات علماء کانپ اٹھے، حضرات اولیاء کی آنکھوں میں آنسو لگاتار جاری، دل دھڑکتا ہوا، ہاتھ کانپتے ہوئے، پیر کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے کہ ہوا کیا ہوا، ایسا ہو گیا.
تھوڑی دیر کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے تو حالت ایسی تھی کہ کوئی اپنے آپ کو قابو میں کرنے والا نہ تھا۔ وہ کیا خبر تھی؟ وہ یہ خبر تھی کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام الاولیاء محبوب العلماء والصلحاء، پیر طریقت و شریعت، مرشدی و مربی حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا دنیا سے وصال ہو گیا۔ حضرت کے انتقال کی جو خبر اولیاء کو چونکا گئی، دینداروں کو رلا گئی، اور دنیا میں ایک خلا سا تھوڑی دیر کے لیے اللہ اس خلا کو پر کریں گے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، دنیا ابھی باقی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس خلا کو پر کریں گے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ خلا پر ہو گیا ہے۔ وہ کیا خلا ہے؟ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ میرے اپنے یقین کے مطابق، میرے اپنے ایمان کے مطابق حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ وقت کے قطب عالم تھے۔ اتنی بڑی شخصیت، ولایت کے اعلی مقام پر حضرت فائز تھے۔ جن کا دل منور تھا، جن کا دل ذاکر تھا، اور جن کے دل میں عشق الہی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ عاشق الہی اور پھر عاشق رسول تھے، اور پکے عاشق رسول تھے۔ سنتوں سے حضرت کو عشق ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تھوڑی توجہ کے ساتھ حضرت کی شخصیت کو آپ سن لیں کہ امت کا اس وقت کتنا بڑا نقصان ہوا۔ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ علماء اٹھ جائیں گے، دین اٹھ جائے گا۔ کیسے؟ دیندار اٹھ جائیں گے۔ آپ یقین کریں، حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ علم کے ایسے پہاڑ تھے، ان کے دور میں 500 سال تک ایسا عالم پیدا نہیں ہوا تھا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ 500 سال تک ایسا عالم دین پیدا نہیں ہوا۔ سمندر، علم کا سمندر، جو ایک مرتبہ کسی عبارت کو پڑھ لیتا تھا 40 سال تک اسے بھولتا نہیں تھا۔ فرماتے ہیں حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے، جیسے علماء نے لکھا کہ 500 سال میں ایسا عالم دین پیدا نہیں ہوا، فرمایا کہ کئی سو سال تک ایسا ولی کامل
محبوب العلماء والصلحاء، عاشق الہی اور عاشق رسول پیدا نہیں ہوا۔ دیکھو جو دینداری آتی ہے، والدین اگر دیندار ہوں پھر تو بچوں کے وارے کے نیارے بن جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ حضرت کے والد بڑے دیندار، صاحب کشف، حضرت پیر صاحب کے جو والد محترم تھے بڑے اللہ والے، فرماتے ہیں کہ روزانہ حضرت تہجد پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد فجر سے پہلے اور فجر کے بعد روزانہ 4 سے 5 پاروں کی تلاوت کرتے تھے روزانہ۔ اور دن میں بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ بڑے زبردست صاحب کشف۔ کشف ایک حالت ہے جو سامنے والے کے احوال معلوم کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز ان کو بتا دی جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کو کشف ہوتا ہے اور حضرات انبیاء کو وحی نازل ہوتی ہے۔ ان کی والدہ تہجد گزار، حضرت فرماتے ہیں، حضرت پیر صاحب خود فرماتے ہیں، میں 3 سال کا بچہ تھا، میں دیکھتا تھا میری والدہ تہجد میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ کر کے گھنٹوں اللہ کے سامنے اتنا روتی تھی، اتنا بلبلاتی تھی، اتنے آنسو بہاتے تھے، میں نے زندگی میں ایسا رونے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اپنی والدہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، میں چھوٹا سا بچہ 3 سال کا، جب سے میں اپنی والدہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میری والدہ اپنا آنچل پھیلا کر کے، جھولی پھیلا کر کے اللہ سے یہ خاص انداز میں دعا کرتی تھی۔ اس وقت اور دعاؤں کے ساتھ یہ دعا یہ ہوتی تھی، یا اللہ میرے زلفی کو اولیاء کا امام بنا دے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ، جو گزشتہ جمعہ تک بھی میں دامت برکاتہم کہہ کر کے حضرت کے واقعات بیان کرتا تھا، حضرت کے اقوال بیان کرتا تھا، حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا اور انشاءاللہ موت تک کرتا رہوں گا۔ اور حضرت کے سامنے میں نے زانوئے ادب طے کر کے حضرت کو بتایا تھا کہ حضرت میں جمعہ کے خطبات میں آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، آپ کے خطبات کا مطالعہ کرتا ہوں۔ حضرت سن کر کے خوش ہوئے۔ والدہ کیا دعا کر رہی ہے؟ اللہ میرے زلفی کو اولیاء کا امام بنا دے۔ اللہ نے وہ دعا اس سے قبول کی، ایسے قبول کی، حضرت ابتدا میں اسکول کی پڑھائی کرتے ہیں اور پھر اپنی فیلڈ میں ٹاپر، اور بچپن ہی سے دینی ماحول، ان کے بڑے بھائی نے ان سے یہ کہا تھا کہ ذوالفقار تم جو چاہو مانگو ملے گا، لیکن ایک چیز
میری نگرانی میں ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم کسی کو دوست بناؤ گے تو میری اجازت کے بغیر نہیں بناؤ گے۔ تمہارے دوستوں پر میری نگاہ ہوگی کہ تمہارے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہارا کون دوست ہے، یہ میری نگرانی میں۔ بچے بگڑتے کہاں ہیں؟ دوستوں سے بگڑتے ہیں۔ شرابی بنتا ہے شرابی دوست سے مل کر، زانی بنتا ہے زانی دوست سے مل کر، چور بنتا ہے چور دوست سے مل کر، ڈاکو بنتا ہے ڈاکو دوست سے مل کر، غدار بنتا ہے غدار دوست سے مل کر، جو بنتا ہے دوستوں کے ساتھ بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، اپنی امانت داری بچانا چاہتے ہو، اپنی دینداری بچانا چاہتے ہو، اپنے کو دیندار بنانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ صدیقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ، حدیث والوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ دوستی کے بغیر آدمی ایماندار بھی نہیں بن سکتا، دیندار بھی نہیں بن سکتا۔ صحبت ضروری ہے، دوستی ضروری ہے۔ تو دوست میری اجازت کے بغیر کسی کو تم نہیں بنا سکتے۔ فرماتے ہیں کہ بچپن سے آپ کی نگرانی ہو رہی تھی۔ اب سنو، اللہ کی محبت کا ایسا دل میں شوق تھا، جذبہ تھا، حضرت فرماتے ہیں میں بیٹھ کر کے گھنٹوں سبحان اللہ کہتا، الحمدللہ کہتا، اللہ کی تعریف۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، محلے میں ایک جماعت آئی ہوئی، میں نے اپنے ابا سے اجازت مانگی، امی سے اجازت مانگی کہ ابا جان مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، میں ان کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں، میں مسجد میں جا کر ایک رات سو کر کے آتا ہوں۔ سنو غور سے، والد صاحب نے اجازت دی۔ حضرت کی عمر اس وقت 18 سال ہے۔ فرماتے ہیں میں ابا کی اجازت لے کر کے مسجد آیا اور پھر اللہ اللہ کرنے لگا، تو امیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیٹا پوری رات نہیں جاگتے، تھوڑی دیر آرام کر لو، تھوڑی دیر آرام کرنا پڑے گا، پوری رات نہیں جاگنا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے امیر صاحب میں سو جاتا۔ اس وقت 18 سال کی عمر میں حضرت جماعت والوں کے ساتھ والد صاحب کی اجازت سے مسجد میں آرام فرما رہے ہیں، امیر صاحب کے حکم پر۔ آپ کا آرام فرمانا، خواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کی انگلی سے حضرت کے سینے پر دل کے پاس انگلی رکھ کر کے اللہ 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 3 مرتبہ آپ نے اللہ کا نام نقش کیا۔ پھر کیا تھا کہ آپ کا دل ذکر سے جاری ہو گیا۔ آپ اٹھتے ہیں، آپ کا دل مار رہا ہے، ایک خاص انداز میں دل دھڑک رہا ہے اللہ 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 اللہ، دل اللہ اللہ بولنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی کا دل جب جاری ہو جاتا ہے، اللہ اللہ بولنا جب جاری ہو جاتا ہے، یہ جو دل دھڑکتا ہے نا، پمپ ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دل مار رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، دل پمپ کر رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ دل دھڑکتا ہے اپنی جگہ، لیکن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ
حضرت فرماتے ہیں میں سنبھال نہ سکا, اندر سے رومال ڈال کر کے مضبوطی کے ساتھ باندھ کر کے کئی دنوں تک رکھتا تھا. پھر جو مزہ ملا ذکر اللہ کا, حضرت ادھر کالج میں بھی پڑھ رہے ہیں, تقوی والی زندگی بھی گزار رہے ہیں, حضرت انجینئر بن رہے ہیں, ادھر تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں. آنکھوں کی ایسی حفاظت, کالج کو جانے کے لیے دو راستے ہیں, ایک بے حیائی والا راستہ ہے, ایک اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا راستہ ہے. تو حضرت بے حیائی کے راستے کو چھوڑ کر کے اس راستے سے جاتے تھے جہاں ذرا لمبا راستہ ہوتا تھا لیکن آنکھوں کی حفاظت ہو جاتی تھی. آنکھوں کی حفاظت 100%. حضرت کو معلوم ہوا کہ جو شخص گیہوں کی روٹی کھاتا ہے اس کے اندر شہوت ابھرتی ہے, تو حضرت نے شادی تک روٹی کھانا بند کر دیا. پھر شوق پیدا ہوا کہ میں حافظ قرآن بنوں, تو حضرت کالج پڑھتے پڑھتے 18 یا 17 پاروں کے حافظ ہو گئے. اور پھر اللہ کی یاد میں بیٹھنا, تقوی والی زندگی گزارنا, ماحول میں, معاشرے میں حضرت کی دینداری عام ہوتی گئی, عام ہوتی گئی, عام ہوتی گئی. اپنا پڑوس, محلے والا, گاؤں والا, بستی والا حضرت کو جاننا شروع کر دیا کہ یہ جو بچہ ہے, یہ جو نوجوان ہے, یہ بڑا اللہ والا ہے, بڑا اللہ والا ہے. حضرت نے پڑھائی مکمل کر کے انجینئر بن گئے. وہ کیا کہتے ہیں, الیکٹرانک انجینئر, الیکٹرک انجینئر تھے آپ, بڑے زبردست انجینئر. آپ ڈیوٹی کرتے رہے پوری امانتداری کے ساتھ. حضرت فرماتے ہیں میں نے سیرت پڑھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, تو 40 سال کے بعد آپ نے تجارت بند کر دیا. تو حضرت نے ارادہ کیا کہ میں 40 سال تک خدمت کروں گا. انجینئر ہوں, اور بڑا ٹاپر انجینئر. فرماتے ہیں 30 کمپنیوں کے آپ نگران تھے, ٹاپ نگران. ہر کمپنی میں آپ کی الگ سے آفس تھی. فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ نے بڑے اسفار بھی کیے, ملکوں کے اسفار, بیرون ملکوں کے. جب حضرت نے یہ فیصلہ کیا کہ 40 سال کی عمر میں دنیا کو خیر بات کروں گا, اس کے بعد کوئی ڈیوٹی نہیں کروں گا, مکمل 100% اللہ کے حوالے ہو جاؤں گا. ہر کمپنی کو آپ نے لکھا کہ میں اس تاریخ کو سبکدوش ہو جاؤں گا, ریزن دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ میری برتھ تاریخ ہے, اس تاریخ کو میں آپ کی کمپنی سے ریزن ہو جاتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں. سنو میرے پیاروں, حضرت خود فرماتے ہیں اس وقت میری آمدنی, میری انکم کیا تھی, روزانہ 1 لاکھ روپیہ کماتا تھا. کتنے؟ ڈیلی 1 لاکھ. کوئی چھوڑے گا؟ اس زمانے میں اگر کوئی چھوڑے پورے خاندان والے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. دیوانہ ہو گیا کیا؟ دیوانہ کہہ رہے تو 40 دن جماعت میں گئے, ان کو چھوڑتے نہیں ہے. نہیں, روزانہ
1,00,000 کی کمائی. فرماتے ہیں کہ یہ کمپنی والے نے کہا ذوالفقار تم ہماری کمپنی چھوڑ رہے ہو, چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہو, تم چھوڑ رہے ہو, ہم نہیں چھوڑیں گے. اس کمپنی والوں نے آپ کا کمرہ لاک کر دیا. فرماتے ہیں کئی سالوں تک آپ کا چشمہ اسی ٹیبل پر رکھا ہوا تھا جس ٹیبل پر آپ نے رکھ کر کے استعفیٰ دیا تھا, اور جو قلم آپ یوز کرتے تھے جہاں رکھا ہوا تھا سالوں سال تک, اور وہ جو پلیٹ رہتی ہے نام کی ذوالفقار انجینئر کی, وہ پلیٹ ویسے ہی کہا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ کی برکت, آپ کے نام کی برکت ہماری کمپنی میں ہم حاصل کرتے رہیں گے. سچ مانو میرے عزیز, جس وقت آپ کو خلافت ملی حضرت مرشد عالم غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف سے 1983 میں آپ کو خلافت ملی تھی, اور سنو ذکر و اذکار میں آپ کیسا وقت گزارتے تھے. فرماتے ہیں کہ حضرت جس وقت آپ کو خلافت ملی, فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کسی کو مت بتانا کہ حضرت نے مجھے خلافت دی ہے, میں بہت اور زیادہ محنت کروں گا. جبکہ حضرت سنو ہمیں جاگے تو شب برات میں نہیں تو شب قدر میں, وہ بھی مشکل سے. فرماتے ہیں 6 سال تک, غور سے سنو, 6 سال تک حضرت نے ہر رات عشاء کے بعد بیٹھتے تھے مراقبے میں, اور تہجد میں آپ کا مراقبہ ختم ہوتا تھا. 6 سال تک ڈیلی, روزانہ, ہر رات. ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے پڑھی تھی. قربان جائے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس پر 6 سال تک آپ عشاء کے بعد بیٹھتے تھے مراقبے کے لیے, اور پھر تہجد پر آپ کا مراقبہ ختم ہوتا تھا. اور ایسی شخصیت, سامنے بیٹھنے والا جب بیٹھتا تھا تو حضرت اس کا دل کس حالت میں ہے پڑھ لیتے تھے. کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھتے تھے تو کعبۃ اللہ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات اترتی تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. دلوں کو پڑھ لینا, اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلی دیکھ لینا. اور سنو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حضرت کو 1-2 مرتبہ نہیں, 20-30 مرتبہ نہیں, سینکڑوں مرتبہ, 100 مرتبہ. اور سنو, اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہے تو میرے استاد محترم نے فرمایا وہ پیر ذوالفقار کو دیکھ لے, آپ کی شباہت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہے. ہاں, پوری دنیا کا آپ نے سفر کیا, 40 سال کی عمر میں, خیر بات, اور پھر جو اللہ کے حوالے ہوئے, اللہ اکبر. کتابوں میں لکھا ہے, ہم نے علماء سے سنا کہ 50 سے زیادہ ملکوں میں آپ گئے, اور آپ کی خصوصیت یہ تھی آپ کا چہرے مبارک دیکھ کر کے ہزاروں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, صرف چہرہ دیکھ کر کے.
صرف چہرہ دیکھ کر کے. فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ایک سڑک پر آپ کھڑے ہوئے تھے, اچانک آپ بھی کار سے اتر گئے. ان کو وہاں پیٹرول ڈلانا تھا اور کچھ چیزیں خریدنی تھی, تو اور جو ساتھی تھے وہ اترے, لیکن حضرت کبھی اترتے نہیں تھے. اچانک آپ نیچے اتر گئے. فرماتے ہیں کہ ایک کار اس راستے پر بہت تیزی سے گئی اور سامنے جا کر کے رک گئی. پھر پلٹی وہ کار, آ کر کے حضرت کے سامنے رکی. دروازہ کھولا تو ایک عورت, ایک لڑکی اس میں سے نکلی اور حضرت کے قریب آئی اور آ کر کے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے اور یہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بڑے ہیں, پیر ذوالفقار احمد ہیں اور یہ مسلمان ہیں. اچھا مسلمان ہیں, مسلمانوں کا چہرہ ایسا ہوتا ہے. وہ اتنی متاثر ہوئی, اتنی متاثر ہوئی, میں ایسا بننا چاہتی ہوں. اور اس نے کہا کہ جس کا چہرہ ایسا ہو اس کا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا. جیسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لوگ آئے تو کہنے والوں نے کہا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, تو اس نے کہا یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, اس کا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھر اس نے وہیں کھڑے کھڑے اسلام قبول کیا. حضرت نے اسے توبہ کے کلمات پڑھائے, کلمہ شہادت پڑھایا, اور پھر اپنا رومال نکال کر کے یا کسی کا رومال نکال کر کے اس کے سر پر ڈالا. کہا کہ اس کے بعد پردہ لازم ہے. اور پھر ساتھیوں سے کہا کہ تم اپنا نمبر دو اور گھر جا کر کے اپنے اہلیہ کا اور اپنی عورتوں کا, مستورات کا اسے نمبر دے دو, وہ ان کو دین سکھائیں گے. میرا عزیزو, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ پوری دنیا میں اس وقت عام جو ہوا ہے وہ حضرت کی برکت سے ہوا ہے. اور سنو, قیامت کے قریب حضرت امام مہدی آنے والے ہیں, تو فرمایا کہ حضرت امام مہدی بھی نقشبندی سلسلے کے ہوں گے. الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اولیاء پھیل چکے ہیں. میں ہی ایک نالائق جو حضرت سے کچھ حاصل نہیں کر سکا. الحمدللہ حضرت والا سے میری ملاقات مکہ المکرمہ میں 2 مرتبہ ہوئی. پہلے سفر میں صرف ملاقات ہوئی, دوسرے سفر میں الحمدللہ حضرت کے ساتھ طواف کرنے کا موقع ہوا, پھر حضرت کے کمرے کو جانے کا موقع ہوا, آپ کے قدم مبارک کو چھونے کا, اور پھر خدمت کا خدمت تو نہیں کہہ سکتے. اور حضرت سے جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق ہیں, حضرت ہمیشہ 11 بجے طواف کے لیے مکہ مطلب کعبۃ اللہ آتے تھے. اور سنو, حضرت کی زندگی میں معمول تھا کہ ہر 20 دن کے بعد آپ مکہ المکرمہ پہنچ جاتے تھے. ہر 20 دن کے بعد. اور کسی بھی ملک کو جانا ہوتا تو حضرت پہلے حرم شریف جاتے تھے, دعائیں کرتے تھے, پھر وہاں سے اس ملک کو جاتے تھے. گھر آنگن کا قصہ تھا. اور ان کو آزاد ویزا تھی, بہت ساروں کو آزاد ویزا ہے, ان میں سے حضرت کو بھی آزاد ویزا تھی, جب چاہے آپ آ سکتے تھے. حضرت الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ عاجز بھی حضرت سے بیعت تھا. میرے پہلے شیخ حضرت مفتی افتخار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندلہ کے میرے پہلے شیخ تھے. پھر اس کے بعد حضرت کا وصال ہوا, بلکہ حضرت کی زندگی میں حضرت پیر صاحب پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے الحمدللہ میں نے بیعت کی, اور پھر سلسلے کے اسباق شروع کیا. اب میں خود بھی یتیم ہو گیا.
یوں سمجھیے کہ روحانی باپ کا میرے آج انتقال ہوا ہے. جو حاصل کرنا تھا میں تو حاصل نہیں کر سکا. نالائق کا نالائق، ابھی بھی نالائق ہی ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اسی سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں اللہ تعالیٰ باقی رکھے. اور پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد میں اپنے کسی شیخ کو منتخب کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، اس لیے کہ اپنی زندگی میں کسی کو شیخ بنانا ضروری ہے، ورنہ ہمارا شیخ شیطان بن جائے گا. اسے یاد رکھیں، اپنا شیخ کسی کو بنانا ضروری ہے، بلکہ فرض عین ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرض عین ہے اس زمانے میں شیخ بنانا. پھر ان کے نگرانی میں رہ کر کے ہم دین سیکھیں گے، اپنی اصلاح کریں گے، تزکیہ کریں گے، اور پھر کہاں تک پہنچنا ہے؟ اللہ تک پہنچنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت کا انتقال ہوا اتوار کے دن 22 جمادی الثانی، اور یہ جو سلسلہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. 40 واسطوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے، حضرت جعفر صادق رضی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اللہ رسول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹوٹ کر کے محبت کرتے تھے حضرت، جس کی بنا پر جو سبق شروع ہوا، جو ولایت ملی خواب میں مسجد میں، اللہ 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 کا جو ضرب لگا کر کے ذکر شروع ہوا ہے، الحمدللہ شروعات بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر وفات جو ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی 22 جمادی الثانی کو ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدفین کیا گیا پیر کے دن، اور حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین جو عمل آئی وہ بھی پیر کے دن. بس دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، حضرت کی خدمات قبول فرمائے، اور دنیا میں جتنا خیر وجود میں آیا ہے حضرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے خوب ترقی دے، اور پھر ہم جیسے یتیموں کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت کے فیوض و برکات کو ہماری طرف اور ساری امت کی طرف منتقل فرمائے.